Assalamu alaikum, this is Umar, आपका professor, back with another video. It's been a while since I made a video because I was busy with midterm exams. उनको evaluate करना, check करना. I mean, it's not easy being a teacher. So now that that's out of the way, I have decided to make a video, and actually the topic I've come up with is inspired by sharing the result of those midterm exams with the students. Well, the thing is, it shouldn't always be about marks. Why can't we go to the class just to learn something? Why don't we open a book just so that we could unravel a new mystery? Why can't we do things just because we want to do them? Why let the burden of marks weigh us down? Well, it's not always the student's fault. Well, the society in general has a lot to do with this particular mindset. Our parents, our siblings, our friends, our cousins. So the society in general has a lot of role play in perpetuating this particular thought. कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना काबिल है, कौन किस हद तक तालीमी सरगर्मियों में मुलव्वस है, इस चीज़ को मेजर करने का एक ही यास्टिक मुकर्रर कर दिया गया है जो कि आपके मार्क्स हैं या आपका ग्रेड है. ये इंतहाई गलत है. एग्ज़ामिनेशन सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है जिससे पता चलता है कि क्या आप एक ख़ास हद तक चीज़ों को समझ पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं. जो नॉलेज आपको मुहैया किया गया है या जिस डायरेक्शन में आपको पुश किया गया है, क्या आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे? ज़ाहिर है क्योंकि हर कोई इस दौड़ में लग गया है, ठीक है, हर कोई compete कर रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट, और आपको पता भी नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम्स कि आप किसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं. जस्ट वांट टू स्कोर गुड. और अब तक ये मामला बन चुके हैं कि आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं. in order to feel good, you want to score well, which is a very bad thing. Your happiness depends on that. और इस वजह से आप पे undue pressure आ जाता है. आपके पेरेंट्स आपसे अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके कज़न्स और जो भी आपके सर्कल में लोग हैं वो आपसे ऐसी तवक्कुआत रखते हैं कि sometimes they tend to be impossible. तो why define yourself like that? अगर आप let's say कोई भी वजह हो, कोई फैमिलियल मामला हो, कोई हेल्थ का मामला हो, जिसकी वजह से आप उस तरह से नहीं स्टडी कर पाए जिस तरह से अमूमी तौर पे आप करते हो, तो does that mean that you're not brilliant? Does that mean that you haven't studied hard enough? Does that mean that you're not capable of things? ये कोई पैरामीटर, ये कोई यास्टिक नहीं है. और मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ामिनेशंस की. ठीक है, एक सिस्टम का हिस्सा है और बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए एग्ज़ाम्स एक ख़ास तरीक़े कार है, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है एक तरह से इट्स नॉट राइट. अगर आप A+ नहीं स्कोर कर पाते, अगर आप 100 में से 90 नंबर या 85 नंबर नहीं ले पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू नॉट केपेबल ऑफ थिंग्स. हर शख्स जो है वो एक यूनिक ख़ासियत रखता है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अनकवर. हर किसी के अंदर एक सी ऑफ पोटेंशियल है जो कि अनटैप्ड है. वंस यू अंडरस्टैंड वेयर दैट पोटेंशियल लाइज, तब आप उसको टैप कर सकते हैं. और हर शख्स जो है मुख्तलिफ सतह पे ऑपरेट कर रहा है, हर कोई सिमिलरली ऑपरेट नहीं करता. कुछ जो है वो फास्ट लेन पे होते हैं नेचुरली स्पीकिंग, कुछ जो है वो स्लो लेन पे होते हैं, कुछ जो है वो जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, कईयों को टाइम लगता है. तो हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ होता है. अगर कोई एक लाइन में एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उसी लाइन में एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, हर किसी का बेंट मुख्तलिफ है. तो अगर पेरेंट्स अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखें और बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालेंगे,
تو یہ ایک ہیپینس کے عنصر کو پرپیچویٹ کریں گے، کیونکہ اف یو ناٹ ایبل ٹو اسکور ویل دین ڈیفینیٹلی یو وڈ بی انہیپی. اگر آپ اسکور کر بھی لیتے ہیں، اگر آپ ٹاپ کر بھی لیتے ہیں ایک سبجیکٹ میں، تو دوسرے سبجیکٹس میں اگر آپ ٹاپ نہیں کر پاتے گاڈ فوربڈ تو آپ ناخوش ہوں گے. اگر اس سیمسٹر سے نکل کے اگلے سیمسٹر میں آپ جاتے ہیں اور تب بھی اگر آپ کو یہی کنسرنز ہے تو دین ڈیفینیٹلی یو وڈ بی انہیپی. اور اسی طرح سے تھرو آؤٹ جو آپ کا اکیڈیمک کیریئر ہے وہ سفر کرے گا اس چیز سے، کیونکہ آپ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈال لیں گے کہ آپ کے لیے بریتھ کرنا مشکل ہو جائے گا. جب آپ پروفیشنل لائف میں بھی جاتے ہیں تب بھی آپ اس طرح کی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹیون کر رکھا ہے کہ جی آپ نے ہمیشہ آؤٹ پرفارم کرنا ہے سب کو، آپ نے ہمیشہ سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں. تو it shouldn't be like that. Robots are like that. Robots could be, perfect at times. Even robots are not perfect. So you need to understand that you have limitations as a human being. آپ کے جذبات، آپ کے روزمرہ کے مسائل، یہ جو آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یہ آپ کی کانشیسنس کو فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ کے اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی آپ کے برے دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے جسم کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز ہیں وہ آپ کے موڈز کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کی سچویشن جو ہے بیرونی، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اس چیز میں. تو اگر کسی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کر پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قابل نہیں ہیں، آپ بریلینٹ نہیں ہیں، آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ سب کے اندر ایک سی آف پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے، اور مارکس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی کو ایویلویٹ کرنے کا، کسی کو اسیس کرنے کا. عمومی طور پہ بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں دے آر ہارٹ بروکن جسٹ بیکاز وہ اتنے مارکس نہیں لے پائے جتنے وہ امیجن کر رہے تھے، یا جتنے فلانے بندے کے نہیں آئے. تو ایک بہت ہی غلط طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اس معاشرے کو، اس حوالے سے کہ ہمیں مارکس کی بنیاد پہ جج نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے جج کرنا ہے کسی کو تو وہ نالج کی بنیاد پہ کریں، اور یہ چیز میٹر کرتی لانگ رن میں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اتنے مارکس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ لیٹس سے ٹاپ بھی کر لیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر پڑھا کیا ہے. جب آپ ڈگری لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 یا 5 سال کی ایجوکیشن کے بعد، تو موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ لرن کی ہیں انلیس یو ری وزٹ دیم. تو جب آپ ایک مارکس اورینٹڈ اپروچ رکھیں گے تو دیز آر دا اسٹرگلز وچ یو آر گونا ہیو ٹو کنفرنٹ. ٹھیک ہے، اسی لیے یو نیڈ ٹو لک ایٹ تھنگز مور کلیئرلی اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ شوڈنٹ آلویز بی اباؤٹ مارکس. اگر آپ کلاس روم میں جا رہے ہیں نالج کے لیے جائیں، دیکھیں کہ آپ کیا سیکھتے ہیں اس دن. اگر آپ کتاب کھول رہے ہیں تو اوپن اٹ جسٹ فار دا سیک آف اوپننگ اٹ سو دیٹ یو کوڈ لرن نیو تھنگس. ٹھیک ہے، اور زندگی کو لمٹ نہ کریں. جب آپ اپنی اوپر یہ لمیٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اسکور زیادہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، تو یو وڈ بی confining yourself. Don't confine yourself. Live your life a little. Once you understand that marks are not everything, that's the point when you get to understand that life happens to be very beautiful. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوست احباب کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ جو مارکس ہوتے ہیں دے آر ناٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، دیر از مور ٹو اٹ دین جسٹ مارکس. جو نالج ہے یہ آپ کا پرائمری کنسرن ہونا چاہیے اور ناٹ مارکس. ٹھیک ہے، جو ایگزامز اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی لائف میں ایشوز ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جو چیک کرنے والا ہے اس کی لائف میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
آپ کسی طرح سے کیپیبل نہیں ہیں چیزوں کو لے کے، ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا احساس کریں اور اویئرنیس جو ہے جتنی زیادہ آپ پھیلا سکتے ہیں اس چیز کے حوالے سے آپ پھیلائیں، کیونکہ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، ہائی فنکشننگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ ان ان ریئل ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر پائے جو معاشرے نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے فارمولیٹ کر کے بیٹھے ہیں. تو اس چیز کا احساس کریں اور لائف کو جو ہے ایک نئے لینس سے دیکھیں. صرف نالج ایکوائر کریں، کلاس رومز میں کمپٹیشن کے لیے نہ جائیں، صرف اس لیے جائیں کیونکہ آپ نئی چیز سیکھیں. اور جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس پرسپیکٹیو کے ساتھ کلاس رومز میں جاتے ہیں کہ آپ لرن کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ گرو کریں گے، آپ تھرائیو کریں گے، مارکس جو ہیں وہ خود آئیں گے، ٹھیک ہے. یو آر ناٹ گونا ہیو ٹو پٹ مچ ایفرٹ انٹو دیم اگر آپ اس چیز کو خوشی سے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں گے کہ صرف آپ نے مارکس لینے ہیں تو اس کا لانگ ٹرم میں آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ انڈیو پریشر، انڈیو برڈن اپنے اوپر عائد کریں گے جو آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی اویئرنیس آپ جتنی زیادہ اسپریڈ کر سکتے ہیں کریں. اور جو انوائرمنٹ ہے ایکیڈیمک، اس کو کنڈیوسو بنائیں لرننگ کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی. آلرائٹ. So this is the message which I wanted to share with all of you. So if you like the video, please subscribe and share. Thanks a lot.